بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ جدیس کے بھائی سمود کی نسل ہیں۔ یہ دونوں آصر کے بیٹے تھے جو ارم کا بیٹا تھا، اور ارم نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔ یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم سے تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر تھی، جسے مدائن صالحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں کھدے ہوئے صاف طور پر نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ تبوک جاتے وقت اس مقام سے گزرے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ہمراہ تبوک تشریف لے گئے تو مقام ہجر میں سمود کے ویران گھروں کے قریب قیام فرمایا۔ لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی لے لیا جو سمود کے زیر استعمال رہے تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا اور گوشت پکانے کے لیے آگ پر دیگیں چڑھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو دیگیں الٹ دی گئی اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو کر اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کے ویران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا کہ ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر پر ارشاد فرمایا، ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ سمود کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے، اور سمود بھی عاد کی طرح ہی بت پرست تھے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اہل کتاب ان دونوں قوموں عاد اور سمود کے حالات سے واقف نہیں تھے، کیونکہ ان کی کتاب تورات میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عاد اور سمود کے بارے میں بتایا تھا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو پھر بھی اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان کے پاس پیغمبر معجزے لے کر آئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کی عمریں بہت طویل تھیں۔ آدمی مٹی سے گھر بناتا تو اس کی موت سے پہلے وہ گھر گر پڑتا، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے ان کی طرف بھیجا۔ اس نبی کا نام صالحہ بن عبید بن ماسحہ بن عبید بن ہادر بن سمود بن آصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، بتوں سے کنارہ کشی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر نے کفر کیا اور زبان و عمل سے انہیں اذیت دی۔ انہیں شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے صالحہ علیہ السلام کی سچائی کی دلیل کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید گرفت میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالحہ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ اعراف میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا تو صالحہ نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور دیگر گناہوں سے توبہ کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صالحہ، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شبہ ہے؟ صالحہ نے کہا، اے قوم، بھلا دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورہ میں دعوت صالحہ علیہ السلام کا تذکرہ یوں کیا ہے، اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان کو ان کے بھائی صالحہ نے کہا، تم ڈرتے کیوں نہیں؟
میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں، ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ دعوت حق کو تھامنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی لینا شروع کر دی اور فساد کے لیے صلاح مشورہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ان کی حالت اس طرح بیان کی ہے، اور ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالحہ کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالحہ نے کہا کہ بھائیو، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون لائے ہو۔ صالحہ نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم صالحہ کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی، لیکن وہ انکار پر ہی مصر رہے، بلکہ آپ کو جادو زدہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو کوئی معجزہ یا نشانی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مطالبے کا ذکر یوں کیا ہے، وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، سو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالحہ نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، آخر کار پچھتاتے رہ گئے، پس ان کو عذاب نے آن پکڑا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں مطالبہ اسی انداز سے پورا کر دوں جیسے تم نے کہا ہے، تو کیا تم واقعی اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لایا ہوں، اور ان امور میں میری تصدیق کرو گے جنہیں دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پختہ عہد و پیمان لے لیا۔ تب آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائے۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی، جس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو مطالبہ کرنے والوں نے بیان کی تھی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ کفر و ضلالت اور ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں سے چاہتی چرتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے ان سے فرمایا، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری۔ سورہ اعراف میں آیا ہے کہ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، سو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ایک عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر ان کے سردار جمع ہوئے اور مشورے کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالحہ، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سازشی قوم نے اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کی بجائے اس پر ظلم و عدوان کیا اور اپنے ہاتھوں ہی اپنی ہلاکت کا بندوبست کر دیا۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پینے کی باری سے ڈرو اور احتیاط کرو،
مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ پھر اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان سے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کا بیان ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں۔ ایک کا نام صدوق بنت مہیا تھا جو مالدار اور اونچے خاندان کی عورت تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا لیکن پھر طلاق لے لی۔ اس نے اپنے چچا زاد مصدع بن محرج کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا جو غنم کی بیٹی تھی۔ یہ ایک کافر بڑھیا تھی جس کا خاوند زواب بن عمرو ایک رئیس تھا۔ اس عورت نے کدار بن سالف سے کہا، یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو شادی کر دوں گی۔ چنانچہ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب دی۔ یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ آ ملے اور یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ سورہ نمل کی اس آیت مبارکہ میں انہی کا ذکر ہے۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے تائید کی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مصدع نے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس پر تیر چلایا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں بھی کدار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آ گئیں اور انہیں جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب ہٹا دیے۔ کدار بن سالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا اور 3 بار بلبلایا۔ کدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ سورہ ہود میں آیا ہے کہ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس وعید پر بھی اعتبار نہ کیا، بلکہ جب شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے، عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر آپ کو اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ پھر اگر آپ کے اقارب نے قصاص یا دید کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی قوم سے پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا 3را دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، صالحہ کی دی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اور ان پر کس طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور نیچے زلزلہ آ گیا۔ چنانچہ تمام افراد کی روحیں پرواز کر گئیں۔ وہ مر کر بے حس و حرکت اور خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان اجسام میں تبدیل ہو گئے اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ ان میں سے صرف ایک لونڈی زندہ بچ گئی جو چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ اس کا نام کلبہ بنت سلک تھا اور اسے ذریعہ بھی کہتے تھے۔ وہ پکی کافرہ تھی اور صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو اسے چلنے کی طاقت مل گئی، چنانچہ وہ انتہائی تیزی سے بھاگی حتیٰ کہ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس جا پہنچی۔ اس نے تمام چشم دیدہ واقعہ سنایا اور قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی۔ پھر پانی مانگا، جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی مر گئی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم شریف میں تشریف لے گئے اور وفات تک وہیں مقیم رہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم پر عذاب کا مکمل واقعہ آپ نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ملاحظہ کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک کریں اور شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔